بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے سبق میں ہم تاکید کی بحث کو پڑھیں گے۔ تاکید کا لغوی معنی ہے پختہ کرنا، پکا کرنا۔ تاکید کا اصطلاحی معنی، تاکید ہر وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی کلمہ کے معنی کو پختہ کیا جائے۔ آپ پیچھے تو پڑھ کے نہیں آئے ہو، کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع میں صرف معنوی عمل کرتے ہیں۔ لام تاکید پڑھے نا، لام تاکید فعل مضارع کو حال کے معنی میں کر دیتا ہے اور تاکید والا معنی پیدا کرتا ہے۔ تاکید کا اصطلاحی معنی ہے کیا؟ تاکید ہر وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے کسی کلمہ کے معنی کو پختہ کیا جائے۔ یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ جب شروع میں لام تاکید لگایا تو معنی کے اندر پختگی آ گئی۔ لا یضرب، وہ ایک مرد ضرور مارتا ہے، تو معنی میں پختگی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، نون جس طرح لام تاکید کے لیے آتا ہے، اس طرح نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، نون بھی تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ سمجھائی؟ چلو بہرحال نون بھی کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ اب نون کی ہیں دو قسمیں۔ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے یہ نون مشدد ہوتا ہے۔ نون تاکید ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور یہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے تاکید اور معنی کی پختگی کے لیے۔ تاکید اور معنی کی پختگی کے لیے۔ دیکھیے جیسے لا یضربن، آخر میں نون آ گیا کہ نہیں؟ نون تاکید ہے، یہ ثقیلہ ہے خفیفہ ہے؟ ثقیلہ ہے۔ نون تاکید ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، تو یہ مشدد ہے اور یہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ لا یضربن کلمہ کے آخر میں ہے، کس لیے آتا ہے؟ تاکید اور معنی کی پختگی کے لیے۔ لا یضربن پہلے بھی تاکید تو موجود تھی، نون کے آنے سے پہلے بھی موجود تھی، اب نون آ گیا تو مزید تاکید آ گئی۔ وہ ایک مرد ضرور مارے گا، تو معنی کے اندر مزید تاکید اور پختگی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مزید تاکید آ گئی ہے، مزید پختگی آ گئی ہے۔ نون تاکید ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور یہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے تاکید اور معنی کی پختگی کے لیے۔ اچھا، یہ جو نون تاکید ہے یہ کہاں آتا ہے؟ یہ فعل مضارع میں آتا ہے، اور فعل مضارع کے کیا سارے صیغوں میں آئے گا؟ تمام صیغوں میں نہیں آتا۔ نون تاکید جو ہوتا ہے نا، یہ فعل مضارع مثبت، فعل امر اور فعل نہی کے تمام صیغوں میں لاحق ہوتا ہے۔ داخل نہیں، لاحق۔ داخل ہونے میں اور لاحق ہونے میں بڑا فرق ہے۔ دخول ابتدا میں ہوتا ہے اور لحوق آخر میں ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، پڑھا ہے نا؟ تو شروع میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ ان یضربا، لن یضربا، کئی یضربا، اذن یضربا۔ حروف جازمہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اسی طرح پڑھا ہے کہ نہیں؟ لام لما، لام امر، لا الہ یعنی شرطیہ، لام یضرب، لما یضرب، تو لیضرب۔ تو یہ جو دخول ہوتا ہے یہ ابتدا میں ہوتا ہے اور لحوق آخر میں ہوتا ہے، اس لیے کہا نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع مثبت، فعل امر اور فعل نہی کے تمام صیغوں میں لاحق ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ فعل مضارع مثبت میں داخل ہوگا، سارے صیغوں میں داخل ہوگا، لیکن مثبت کہا تو اس سے منفی نکل گیا۔ آگے کہنا فعل امر اور فعل نہی،
تو اس سے لا نافیہ یہ ہوتا ہے جیسے مضارع جب منفی ہوتا ہے لا کے ساتھ، لا یضرب وغیرہ، تو مضارع منفی کے صیغوں پر جو ہے نون تاکید جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور سمجھ لگی کہ نہیں؟ جو نہی کے صیغے ہیں، خواہ نہی معروف ہو خواہ نہی مجہول ہو، ان تمام میں آ جائے گا. اور فعل امر کا تو امر کے اندر امر حاضر معروف بھی آ جائے گا، امر غائب معروف بھی آ جائے گا، امر مجہول بھی آ جائے گا. لیضرب لیضربا لیضربوا لتضرب لتضربا لیضربن لتضرب لتضربا لتضربوا لتضربی لتضربا لتضربن لأضرب لنضرب، یہ امر مجہول ہے. تو امر کہا تو امر کے سارے صیغے ہی آ گئے. امر حاضر معروف بھی آ جائے گا، امر غائب معروف بھی آ جائے گا، امر غائب مجہول بھی آ جائے گا، امر حاضر مجہول بھی آ جائے گا. وہی ہے نا امر مجہول. تو نون تاکید جو ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ جو ہے، یہ فعل مضارع مثبت، فعل امر اور فعل نہی کے تمام صیغوں میں پتہ چلا. مضارع منفی کے صیغوں میں لاحق، ماضی کے صیغوں میں لاحق، ماضی پر بھی ویسے کبھی آ بھی جاتا ہے. تو یہ آپ فائدے کے طور پہ لکھ لینا. آگے ایک دوسرا فائدہ لکھ لینا کہ نون تاکید جو ہوتا ہے، یہ نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے، آپ کو اس پر کبھی زبر نظر آئے گی، آپ کو اس پر کبھی زیر نظر آئے گی. تو زبر کب آئے گی، زیر کب آئے گی، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ نون تاکید ثقیلہ مبنی بر فتح ہوتا ہے بشرطے کہ نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو. میں تمہیں مثالیں دینا. دیکھو جی، یضربو ہے نا، یضربو. اب ہم نون تاکید داخل کرتے ہیں، داخل بمانا لاحق. لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن. مضارع کے ان 5 صیغوں میں نون تاکید کا ما قبل کیا ہے؟ ما قبل مفتوح ہے نا. تو نون تاکید پر ہم کیا حرکت پڑھ رہے ہیں؟ فتحہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نون تاکید ثقیلہ مبنی بر فتح ہوتا ہے بشرطے کہ اس سے پہلے الف نہ ہو. ان 5 صیغوں میں آپ دیکھ لیں، یہ جو ضمہ والے ہیں ان میں نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف نہیں آتا، تو نون تاکید ثقیلہ مبنی بر فتح ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نون تاکید جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے. لا یضربن، لا تضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن. تے نون تے فتح نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی، نون پر فتح نظر آ رہا ہے. اور اگر نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف آ جائے تو نون تاکید ثقیلہ مبنی بر کسر ہوگا. ہم نے قید لگائی تھی نا کہ نون تاکید ثقیلہ مبنی بر فتح ہوتا ہے بشرطے کہ اس سے پہلے الف نہ ہو. اگر الف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مبنی بر کسر ہوگا. دیکھیے بھائی، تثنیہ کے صیغے پڑھ لو بھائی. لا یضربانی، لا تضربانی، لا تضربانی، لا تضربانی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو نون تاکید سے پہلے الف ہے. لا یضربان، نون تاکید سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے. تو دیکھ لو بھی نون تاکید پر کیا ہے؟ حرکت کون سی ہے اس پر؟ اس پر حرکت کون سی آ گئی ہے؟ اور پیر فتح کی مدینہ شریف لے دے واہ نیریا. اور آپ نے یہ دیکھ لیا بھائی، نون کے اوپر دیکھ لیا نا، زبر کو دیکھ لیا اس نے. یاد رکھنا جب اس طرح شد لکھی جائے نا، شد، اور شد کے نیچے حرکت ہو تو وہ زیر ہی ہوتی ہے، کسرہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہا جاتا. آپ نے سمجھا اگر یہاں ہوتی نا، یہ زیر ڈالی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا. اب یہ تو فتحہ ہو گیا، یہ فتحہ نہیں ہے، یہ کسرہ ہی ہے. جب شد ڈال کے شد کے اوپر حرکت ڈالی جائے تو وہ فتحہ ہوتی ہے، اور اگر شد کے نیچے حرکت ڈال دی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اور سمجھ آئی گالدی کہ نہیں؟ لا یضربانی، لا تضربانی، لا تضربانی، لا تضربانی. تو یہاں پر نون تاکید سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے، اس لیے نون تاکید ثقیلہ مبنی بر کسر ہے. سمجھ آئی؟ نون تاکید ثقیلہ مبنی بر فتح ہوتا ہے بشرطے کہ اس سے پہلے الف نہ ہو. اگر نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف آ جائے تو نون تاکید ثقیلہ کیا ہوگا؟ مبنی بر کسر ہوگا. لہذا نون تاکید کے مبنی ہونے کی وجہ سے
نون تاکید کے وجہ سے ضمہ اعرابی اور نون اعرابی گر جائیں گے، ضمہ اعرابی بھی گر جائے گا اور نون۔ اب بھائی آپ نے ابھی مثالیں پڑھی نا، یا دریبو سے لا یا دریبنا، اور ضمہ گیا کہ نہیں گیا؟ تادریبو سے لا تادریبنا ضمہ گیا کہ نہیں گیا؟ آدریبو سے لا آدریبنا ضمہ گیا کہ نہیں گیا؟ نادریبو سے لا نادریبنا ضمہ چلا گیا کہ نہیں؟ با کے اوپر جو آ رہا ہے چلا گیا کہ نہیں؟ اور کیونکہ مورب اور مبنی یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ ضدیں ہوتے ہیں۔ آگے جا کے پھر میں آپ کو اس کی ایک اور وجہ بھی پڑھاؤں گا۔ یہ ضمہ کو گرایا کیا؟ اس کے گرانے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے نا، یہ اعرابی ہے اور نون تاکید جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے۔ مورب اور مبنی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے۔ تو نون تاکید، لہذا نون تاکید کے مبنی ہونے کی وجہ سے ضمہ اعرابی اور نون اعرابی جو ہے وہ گر جائیں گے۔ نون اعرابی اور نون مبنی، سارا نون تاکید کیا ہوتا ہے؟ یہ مبنی ہوتا ہے نا، تو مورب اور مبنی آپس میں اکٹھے۔ اور اگر نون تاکید سے پہلے، اور اگر واو جمع مذکر کی یا واحد مؤنث کی آ جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں وجوباً۔ واو جمع مذکر کی، جمع مذکر کے دونوں سیغے آ گیا، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر۔ اور یا واحد مؤنث، واحد مؤنث سے مراد کون سا سیغہ ہے؟ واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث جب جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں اور واحد مؤنث حاضر میں نون تاکید لاحق ہوگا تو پھر جمع مذکر کی واو بھی گر جائے گی اور واحد مؤنث کی یا بھی کیوں گرے گی؟ یہ وجہ آپ کو آگے جا کر پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نون تاکید سے پہلے واو جمع مذکر کی یا واحد مؤنث کی آ جائے تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور اگر نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف آ جائے تو اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر نون تاکید سے پہلے، اور اگر جزم آ جائے تو اس جزم کو فتحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً۔ آپ نے ابھی پڑھا بھائی کہ جو نون تاکید ہے نا ثقیلہ، وہ فعل مضارع مثبت فعل امر کے سیغوں میں بھی وہ آتا ہے۔ اب دیکھیے سیغہ ہے جی، مثال کے طور پہ اضرب، کیا ہے؟ اضرب۔ اب آپ اس کے آخر میں کیا کریں جی؟ نون تاکید ثقیلہ کو لگائیں، نون تاکید ثقیلہ کو لگائیں۔ اب دیکھو شاہ جی، آپ اس کو بول رہے تھے، اس کو یہ جو شاد کے نیچے حرکت لکھی ہے اس کو فتح کہہ رہے تھے۔ اب دیکھیے ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا اگر شاد کے نیچے حرکت ہو تو وہ کسرہ، اور شاد کے اوپر حرکت ہو تو وہ فتحہ۔ ادھر میں نے شاد کے اوپر حرکت لگائی ہے اور ادھر میں نے شاد کے نیچے حرکت لگائی ہے۔ اب دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نون تاکید سے پہلے جزم آ جائے تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ اب جی دیکھو، اب ادھری اضرب ہے، آپ کوئی بندہ پڑھ کے دکھائے جی، آپ میں سے کوئی مرد مجاہد اس کلمہ کو پڑھ لے گا؟ یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب ہم نے ادھر کیا کرنا ہے جی؟ فتحہ لگانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فتحہ لگانا ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ ادھری بننا۔ اگر کوئی کہہ دے بھی کسرہ لگا دو، کسرہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی کہہ دے ضمہ لگا دو تو ضمہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کسرہ لگانے کی صورت میں واحد مؤنث حاضر کے ساتھ التباس آئے گا۔ کس کے ساتھ؟ کیونکہ گردان اس کی پتہ کس طرح آئے گی؟ ادری بننا، ادری بانی، ادری بننا، ادری بننا، ادری بننا۔ یہ سیغہ کون سا بنے گا؟ واحد مؤنث حاضر فعل امر حاضر معروف مؤکد بانون تاکید ثقیلہ۔ اگر ہم زیر لگا دیں تو یہ بن جائے گا ادری بننا، ادری بننا، اور واحد مؤنث حاضر بھی ادری بننا۔ تو دو سیغے مل گیا کہ نہیں؟ التباس آ گیا کہ نہیں؟ اس لیے کسرہ نہیں لگا سکتے۔ اچھا بھی کسرہ نہیں لگاتے ہو تو ضمہ لگا دو۔ بھائی ہم ضمہ بھی نہیں لگا سکتے، کیوں بھائی؟ کیونکہ پھر ایسی صورت میں جمع کے سیغہ کے ساتھ التباس آئے گا۔ ادری بننا، ادری بان، ادری بننا۔
سیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف مؤکد بانون تاکید ثقیلہ. تو ادھر ہی بننا پڑھتے ہیں، با پر پیش لگاتے ہیں تو پھر جمع مذکر حاضر کے ساتھ التباس آئے گا. تو جب ہم کسرہ بھی نہیں لگا سکتے، ضمہ بھی نہیں لگا سکتے، تو پیچھے بچیا پھر کی اور فتح ہی بچا. تو اب ہم کیا کریں گے؟ فتحہ لگائیں گے. اس لیے کہا نون تاکید ثقیلہ سے پہلے جزم آ جائے تو اس کو فتحہ سے تبدیل کر دیتے ہیں وجوباً. سمجھ آئی؟ چلیے آگے. یہ تھے نون تاکید ثقیلہ کے حوالہ سے اختصار کے ساتھ گفتگو. اب ہم چلتے ہیں نون تاکید خفیفہ کی طرف، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، ثقیلہ اور خفیفہ. تو نون تاکید ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، یہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے تاکید اور معنی کی. نون تاکید خفیفہ یہ نون ساکن کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کوئی حرکت وغیرہ نہ ہو، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. تو نون تاکید خفیفہ نون یہ کہاں آتا ہے؟ یہ بھی کلمہ کے آخر میں آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ تاکید اور معنی کی پختگی کے لیے. جس طرح نون تاکید ثقیلہ کلمہ کے آخر میں، یہ بھی کلمہ کے آخر میں. وہ کیوں آتا ہے؟ وہ بھی تاکید کے لیے، یہ بھی تاکید کے لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور معنی کے اندر تاکید اور پختگی ہو جاتی ہے نا. نون تاکید خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں اور یہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے تاکید اور معنی کی پختگی کے لیے. سیدھا ہو گیا سستی ہمارے یہاں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ہم نے پڑھا تھا نون تاکید ثقیلہ کے بارے میں کہ وہ فعل مضارع مثبت، فعل امر اور فعل نہی کے تمام صیغوں میں لائق ہوتا ہے. تو فعل نہی اب یہ نفی تاکید ہے نا، جو نفی تاکید کے صیغے وہاں بھی نہیں آئے گا. لن یضرب لن یضربا لن یضربوا لن تضرب لن تضربا لن یضربنا، یا بھی نہیں آئے گا. جن کا ذکر ہے بس یہیں آئے گا. مضارع مثبت میں آئے گا نون تاکید ثقیلہ، فعل امر میں آئے گا اور فعل نہی میں آئے گا. مضارع منفی میں نہیں آئے گا، نفی تاکید وغیرہ میں اور نفی جاز میں بھی نہیں آئے گا. گل سمجھ آ گئی؟ چلیے آگے. آپ ظاہر وہ کہاں آتا تھا؟ فعل مضارع مثبت، فعل امر، فعل نہی کے تمام صیغوں. اور یہ نون تاکید خفیفہ یہ کہاں آئے گا؟ نون تاکید خفیفہ جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع کے 8 صیغوں میں لاحق ہوتا ہے. کتنے صیغوں میں؟ 8 صیغوں میں لاحق ہوتا ہے. 5 وہ جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے اور 3 وہ جن کے آخر میں نون اعرابی مفتوح آتا ہے. اشارے نہ کام چل گیا کہ نہیں؟ 5 ضمہ والے کون سے ہیں ابو بکر؟ اچھی بول. اور 3 کون سے ہیں صغیر نون اعرابی مفتوح والے؟ جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. ضرور ترتیب الٹ کر دی. جمع مذکر غائب، اچھی بول عابد. جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر. یہ ہے جی. 5 وہ جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے اور 3 وہ جن کے آخر میں نون اعرابی مفتوح آتا ہے. لو جی، جب ہم نے یہ بات کی کہ نون تاکید خفیفہ جو ہے یہ مضارع کے 8 صیغوں میں آتا ہے، 5 وہ جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے اور 3 وہ جن کے آخر میں نون اعرابی آٹومیٹک اپنے آپ ذہن میں یہ خیال تو آئے گا یار باقی 6 صیغوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں بھائی فراز؟ باقی 6 صیغیں دا بھائی بقیہ 6 صیغوں میں کیوں نہیں آتا؟ بقیہ 6 میں بھی تو آنا چاہیے. جب 8 میں آتا ہے تو 6 میں بھی آئے. نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ تو تمام صیغوں میں آ جاتا ہے اور نون تاکید خفیفہ جو ہے 8 میں آتا ہے، 6 میں نہیں آتا. ذہن میں سوال تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اپنے آپ یہ والا سوال ذہن میں انگڑائی لیتا ہے بھائی یہ 6 صیغوں کا قصور کیا ہے؟ 6 میں کیوں نہیں آتا؟ تو آؤ بھائی اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. 6 میں کیوں نہیں آتا بھائی؟ بقیہ جو 6 صیغے بچ گئے ہیں وہ 6 صیغے کون کون سے ہیں؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ذہن 10 ہے. تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ اچھی بولو جناب. تسنیہ مذکر غائب، تسنیہ مؤنث غائب، تسنیہ مذکر حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، جمع مذکر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. یہ 6 صیغے بچ گئے ہیں. 4 تسنیہ کے، 1 جمع مؤنث غائب اور 1 جمع مؤنث حاضر. 6 ہو گیا کہ نہیں؟ ان 6 میں نہیں آتا. اب ان 6 میں کیوں نہیں آتا یہ ہم نے تلاش کرنا ہے. لو جی، مضارع کے جو بقیہ 6 صیغے بچ گئے ہیں نا جن میں نون تاکید خفیفہ نہیں آتا، ان 6 میں 4 صیغے تو کون سے ہیں؟ تسنیہ. مٹائے 6 میں سے 4 کیا ہیں؟ تسنیہ کے ہیں. اگر ہم تسنیہ کے 4 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو لگاتے ہیں، آپ پہلے پیچھے پڑھ آئے ہو، نون تاکید کے آنے کی وجہ سے
ضمہ اعرابی بھی گرے گا، نون اعرابی بھی گر جائے گا. تو یادریبان ظاہر تسنیہ کے 4 سیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم نے نون تاکید خفیفہ کو لگانا ہے تو یہ نون چلا جائے گا، یہ نون نہیں رہ سکتا یادریبانے والا. اب دیکھو یادری بانے کیا ہے؟ یہ نون ہے اعرابی، اور نون تاکید کون سا نون ہے؟ وہ نون مبنی ہے. تو مورب اور مبنی آپس میں اکٹھے، گستاخ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آپس میں اکٹھے، مورب اور مبنی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. دوبارہ جب ہم نون تاکید کو لگائیں گے تو یہ نون اعرابی جو ہے یہ گر جائے گا. تو نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے تو پیچھے رہ جائے گا. اب یہ ہم فرض کرو ایک نون اعرابی تو گر گیا. اب ہم ادھر لگاتے ہیں نون تاکید خفیفہ. نون تاکید خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. اب بات سمجھیے گا، اگر ہم تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو لگاتے ہیں تو پتہ ہے کیا خرابی آئے گی؟ کہتے ہیں 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے. کیا ساکن کتنے؟ 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا نون بھی ساکن تھے الف بھی. یادریبان کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. یادریبان تادریبان 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 پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں آسانی کے ساتھ؟ کہ بھائی ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اہل عرب کا اعتبار ہوگا. اہل عرب جو ہے نا وہ 2 ساکنوں کو پڑھنے میں ثقل محسوس کرتے ہیں، دشواری محسوس کرتے ہیں. آپ پنجابی تو 3 ساکن بھی اکٹھے پڑھ جانے ہیں. گوشت، پوست، روسٹ پڑھنا کہ نہیں پڑھ رہا؟ گوشت واو بھی ساکن، گوشت تو نہیں پڑھا، گوشت روسٹ، جا ابھی گوشت روسٹ کرا لیا. اور پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہماری زبان کا کوئی اعتبار نہیں. اپنا کر دو پردہ تھوڑا. ہماری زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار ہے عرب کا. اہل عرب جو ہیں وہ 2 ساکنوں کو اکٹھا پڑھنے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ ثقل محسوس کرتے ہیں، دشواری محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر تو 2 ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں. تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو لگاتے ہیں تو 2 ساکن اکٹھے ہوتے ہیں، اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا ثقیل ہے. تو اس لیے تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو اچھا ٹھیک ہے جی. اس طرح تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. یار آپ ایسا کرو، یہ جو تثنیہ کا الف ہے اس کو گرا کر نون تاکید خفیفہ لگا دو، پھر تو 2 ساکن اکٹھے نہیں ہوں گے. دیکھو بھائی یادریبان ہے نا، یہ بن جائے گا یادری لو بھائی. اب 2 ساکن اکٹھے نہیں ہوئے. ادھر با جو ہے یہ متحرک ہے، با کے بعد نون آ گیا. چلو ادھر با کے بعد الف تھا، الف کے بعد نون آیا، الف بھی ساکن نون بھی ساکن، 2 ساکنوں کو ہم نے اکٹھا پایا، اس لیے ہم نے 1 ساکن کو بھگایا. ٹھیک ہے، پھر یہ معاملہ سمجھ میں آیا تو پھر شور مچانے والے نے شور مچایا. بھائی آپ الف تثنیہ کو گرا دیں، الف تثنیہ کو بھائی اگر ہم الف تثنیہ کو گراتے ہیں بات تو آپ کی درست ہے بھائی 2 ساکن اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن تثنیہ کی علامت ختم ہو جائے گی. تثنیہ کی علامت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم تثنیہ کی علامت کو گرا کر نون تاکید خفیفہ کو نہیں لگائیں گے. تو پتہ چل گیا کہ نہیں؟ تو تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کیوں نہیں آتا؟ 4 تو اپنا 4 میں کیوں نہیں آتا نون تاکید خفیفہ؟ کیونکہ ان میں اگر ہم نون تاکید خفیفہ کو لگاتے ہیں تو پھر 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا ثقیل ہے. اور اگر کوئی کہے آپ الف کو گرا کر نون تاکید خفیفہ کو لگا دیں تو ہم اگر الف کو گراتے ہیں تو پھر تثنیہ کی علامت ختم ہوتی ہے. اس لیے تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور بقیہ 6 صیغوں میں 4 صیغے کون سے ہیں؟ تثنیہ کے ہیں. بقیہ 6 صیغوں میں 4 صیغے کون سے ہیں؟ تثنیہ کے ہیں. اگر تثنیہ کے صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو لاحق کرتے ہیں تو 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا ثقیل ہے. اور اگر الف تثنیہ کو گرا کر نون تاکید خفیفہ کو
لاحق کرتے ہیں، اور اگر الف تثنیہ کو گرا کر نون تقید خفیفہ کو تو تثنیہ کی علامت ختم ہو جائے گی، اس لیے تثنیہ کے 4 صیغوں میں نون تقید خفیفہ کو اچھا۔ اور جمع مؤنث غائب تے جمع مؤنث حاضر 2 رہ گیا، جمع مؤنث غائب، اور اگر ہم بھائی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغوں میں نون تاکید خفیفہ کو لگا دیں تو 2 مبنی نون اکٹھے ہو جائیں گے، اور یادری بنا تادری بنا، ان دونوں کا نون کیا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا نا، حروف نواسب اور جوازم جو ہے، ناصبہ اور جازمہ جو ہے 12 صیغوں میں عمل کرتے ہیں، 2 میں عمل نہیں کرتے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا نون جو ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ نون بھی مبنی، نون تاکید خفیفہ بھی، تو 2 مبنی نون اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں 2 مبنی نونوں کا اکٹھا ہونا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، درست نہیں ہے، تو اس لیے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں نون تاکید خفیفہ کو نہیں لگاتے۔ گال سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک اور اعتراض ہو سکتا ہے بھائی، آپ آگے میں آپ کو بنا بھی پڑھا دوں گا، ان کی بنا بھی آپ کو پڑھاؤں گا۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغہ میں نا نون تاکید ثقیلہ آتا ہے، نون تاکید ثقیلہ وہ آ جاتا ہے، تو ادھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہ صیغہ کیا یاد رہے بنا نا، شروع میں لام تاکید مفتوح لگا دو تو لیاد رہے بنا ہوا، اب آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دو تو کیا بن گیا؟ لیاد رب، بولو لیاد رب ننا، کیا بن گیا؟ لا یادرب پر نون مفتوح آ گیا کہ نہیں؟ آپ نے ابھی پڑھا نا، نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف نہ ہو تو یہ مبنی بار خط ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیا بن گیا؟ لا یادرب ننا، تو اب کتنے نون اکٹھے ہو گئے؟ 2 نہیں نیرے ہو، 3 ہو گیا، 3۔ او آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب بھی کوئی حرف مشدد ہوتا ہے تو حقیقت میں 2 حرف ہوتے ہیں، پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ 2 حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں یا قریب المخرج ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ کو کوئی مشدد حرف نظر آئے گا حقیقت میں کتنے ہوں گے؟ ہاں 2 نون نے، تو کتنے نون اکٹھے ہو گیا؟ 3 نون اکٹھے ہو گیا۔ 3 نونوں کا اکٹھا ہونا یہ کیا ہے؟ اور ثقیل نہیں، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اہل عرب اس کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا جی، اہل عرب اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ ایسا کریں، درمیان میں الف لگا دیں، الف فاصل کا لگا دیں، الف فاصل کیا مطلب؟ فاصل کا یعنی وہ ان 3 نونوں کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلہ کر دے گا، تو بن جائے گا لا یادربنانی۔ کیا بن جائے گا؟ لا یادربنانی۔ لو جی، جب ہم نے درمیان میں الف لگایا، ہون میں دسو 3 نون اکٹھے ہوئے نے؟ اب بولو نہیں رہے ہو، اب 3 نون اکٹھے نہیں ہوئے، اب 3 نون نہیں ہوئے، درمیان میں الف آ گیا۔ اچھا، اب ہم نے ادھر کیا کیا بھائی؟ ادھر 3 نون اکٹھے ہو رہے تھے، ہم نے درمیان میں الف فاصل کا لگا دیا، لگایا کہ نہیں؟ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے، سوال بھی کرتا ہے بھائی، آپ نے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغہ میں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث نون جمع مؤنث اور نون تاکید، نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے درمیان الف فاصل کا لگایا، نون جمع مؤنث اور نون تاکید کے درمیان الف تاکہ 3 نون اکٹھے نہ ہوں، تو آپ ادھر بھی ایسا کر لیں کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید خفیفہ کے درمیان الف فاصل کا لگا دیں، چلو بھی 2 نون اکٹھے نہیں ہوں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور کام بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اور گال سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سائل سوال کرتا ہے بھائی، جس طرح آپ نے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغہ میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان الف فاصل کا لگایا تاکہ 3 نون اکٹھے نہ ہوں، تو آپ اسی طرح ادھر بھی کر لیں کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے، یہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید خفیفہ جو ہے، ان کے درمیان بھی الف فاصل کا لگا دیں تاکہ 2 نون اکٹھے نہ ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی بتا دے گا؟ نیرے واللہ تم لہجہ مدینہ شریف، اور جیڑی خرابی ایتھے بنی وہ خرابی ایتھے بن جائے گی۔ اب دیکھیے، لا یادرب نان ہو گیا، لاؤ جی
اب آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیا خرابی نظر آئی ہے؟ اور اب بھی دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں، علی بھی ساکن اور نون بھی۔ اور بھائی تثنیہ کے 4 صیغوں میں ہم نے نون تاکید خفیفہ جو تھا اسی وجہ سے تو نہیں لگایا تھا، بھائی لگاتے ہیں تو 2 ساکنوں کو اکٹھا پاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ادھر نون تاکید خفیفہ کو نہیں لگایا۔ اب تم نے ہم پہ اعتراض کر دیا کہ جس طرح جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغہ کے اندر آپ نے نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان علی فاصل کا لگایا، تو اسی طرح آپ ادھر بھی کر لیں، ادھر بھی 3 نون اکٹھے نہیں ہوئے، ادھر بھی آپ نون جمع مؤنث اور نون تاکید خفیفہ کے درمیان علی فاصل کا لگا دیں تو 2 نون تو پھر بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، ادھر ایسا کر لیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ادھر ایسا نہیں کر سکتے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر 2 نون ہی اکٹھے ہو جائیں گے، پھر 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، تھوڑی توجہ ہی ہونی گی۔ پھر کتنے ساکن اکٹھے ہو جائیں گے؟ 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں گے، علی بھی ساکن اور نون بھی، اور 2 ساکنوں کا اکٹھا پڑھنا۔ اس لیے ہم جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغہ کے اندر نون جمع مؤنث اور نون تاکید خفیفہ کے درمیان علی فاصل کا بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ تھی اختصار کے ساتھ بحث تاکید کی، یاد ہو گیا؟ تاکید کا لغوی معنی، تاکید کا اصطلاحی معنی، پھر نون تاکید، نون کی 2 قسمیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔